بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو سنو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، بہت پیار سے سنتا ہے۔ ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے، کب اور کیسے دینا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، اور وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں۔ وہ جو تمہاری دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے، اور اسے سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی، اور اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ معجزے کب ہوتے ہیں؟ تو سنو، جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے ہو، اور جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو دیکھنا جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعا کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے اور کہو گے، یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بولا۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے توڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اسے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اور یاد رکھو، وہ وقت جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے۔ ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں اور دعا مانگتے مانگتے تک گئے ہو، تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اور اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اس مہربان کی طرف سے نعمتیں اور راحتیں ہمیشہ تکلیفوں سے بڑھ کر ملتی ہے۔ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے گا، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے، جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرو، قبولیت ضرور ملے گی۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو، اور پھر تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے۔
تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا، بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کیجئے، دعا لیجئے، دعا دیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین ثم آمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔